میری باتوں پر یقین نہ کریں، آج اس لاڈلی آخری جمعرات کے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، خدا کی قسم اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ آج عطا فرمائے گا۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، شعبان کی آخری جمعرات جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دولت مند بن جائے گا، کیونکہ یہ عمل دوستو، بھائی بہنوں، یہ آخری گھڑیاں، یہ آخری جمعرات، اللہ والے فرماتے ہیں جتنے بھی بڑے سے بڑے بزرگ، جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے نے بھی شعبان کی آخری جمعرات صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا، پورے سال کی ٹھوکریں، پورے سال کی پریشانیوں سے آزادی مل جاتی ہے۔ پورا سال اگر آج اس موقع کو گوا دیا، ابھی اسی وقت سے 3 بار پڑھ لو، پورا سال انشاءاللہ دولت میں کھیلو گے۔ یہ موقع صرف سال میں نہیں، صدیوں بعد آتا ہے، یہ موقع برسوں بعد آتا ہے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، شعبان کی آخری جمعرات، وہ بھی ساتھیوں بھائی بہنوں رمضان کی چاند رات سے پہلے، اللہ والے فرماتے ہیں اس جمعرات کو اگر کوئی بندہ 3 بار یہ وظیفہ نہ پڑھ لے تو وہ اپنی قسمت پر روئے گا۔ پورا سال، پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ پوری زندگی یا در در کی ٹھوکریں کھا لو، پوری زندگی اگر لوگوں کے آگے دوستو، بھائی بہنوں، ہاتھ پھیلانا چاہتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو، رسوا اور ذلیل ہونا چاہتے ہو، تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ میرا فرض ہے دوستو، بھائی بہنوں، تمہیں سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ آج اگر پوری دنیا نے، پورے زمانے نے، ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، یہ رب کریم کو راضی کرنے والا وظیفہ بھی اسی وقت پڑھ لینا۔ دوستو، بھائی بہنوں، آج اللہ رب العالمین کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن دوستو، بھائی بہنوں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ لیکن آج خوشبختی یہ ہے ساتھیوں بھائی بہنوں کہ آج دوستو، بھائی بہنوں، شعبان کی آخری جمعرات کا دن ہے، اور یہ موقع اگر آج آپ نے گوا دیا، یہ قبولیت کی گھڑیاں دوستو، بھائی بہنوں، اگر آپ نے گوا دی آج ماہ شعبان کی، دوستو، بھائی بہنوں، 28 تاریخ جمعرات کے دن رب کریم سے مانگی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ صرف آج آپ نے ماہ شعبان کی، دوستو، بھائی بہنوں، آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے، 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ دوستو، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی وقت بھی پڑھ لو، صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والو، ماہ شعبان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ دوستو، بھائی بہنوں، جاری و ساری ابھی بھی۔ دوستو، آج مانگ لو، یہ آخری موقع ہے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیاں کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر بھر دے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے، اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، اگر آپ نے شب برات کی رات اگر اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا نہ کروایا ہو، شب برات کی رات کو اگر آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا ہو، تو آج رمضان سے پہلے شعبان کی اس لاڈلی جمعرات، یہ آخری موقع دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ آج رب کریم سے اپنی حاجات کو جو میرا بہن بھائی پورا کروانا چاہتا ہے، دوستو، بھائی بہنوں، یاد رکھیے گا، ماہ شعبان جو کہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آج ماہ شعبان کی دوستو، بھائی بہنوں، 28 تاریخ اور آخری جمعرات کے دن ایک تسبیح پڑھنے والے ساتھیوں، بھائی بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھی جاتی ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس بیماری سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اگر بیٹے بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتے ہیں، دوستو، بھائی بہنوں، بہترین رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے تو کروڑوں کا قرضہ فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ بڑی ہی لاڈلی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھنے سے وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، وہ آج انشاءاللہ 2025 شعبان کی آخری جمعرات کے دن، دوستو، بھائیو بہنوں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ عزیز۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آپ لوگوں نے آج آپ کی جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ
اللہ پاک نے چاہا تو رمضان سے پہلے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے بڑی سے بڑی سفارشیں کروا لی، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے، گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ عزیز اس عمل کو پڑھیں، گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اچھے آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یقین کریں، اگر من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کی آج 28 تاریخ آخری جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ اللہ والو، یہ کوئی عام جمعرات نہیں ہے، یہ جمعرات تو بہت سی آئی ہوں گی، لیکن اس جمعرات کی فضیلت برکت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ دوستو بھائی بہنوں شعبان کی لاڈلی اور آخری جمعرات ہے۔ اللہ والو، صرف 3 بار پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں ان کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی لاڈلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ 3 بار میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را بھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی اس خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ اس سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں، آج ماہ شعبان کی لاڈلی جمعرات کے دن خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی آخری جمعرات کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہے ہم سب میں سے اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، اور ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے یہ نمازیں نہ چھوٹے، اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا، ہماری زبانوں کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب بیرا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج کا یہ عمل، یہ لاڈلی جمعرات کا عمل آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل کریں، یہ وظیفہ پڑھیں۔ کل کا پورا جمعرات کا دن موجود ہے، آج کی پوری جمعرات کی رات موجود ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، جمعرات لگ چکی ہے، آپ کا جب جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھ لینا، رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو اللہ والوں کی بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں، کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظیفے ملتے رہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ عمل فوری طور پر آپ کی جہاں نظر ڈالیں گے وہاں اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ ہوگا، لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ فوری طور پر ارجنٹ بیسس پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی استغفار کرنا ہے۔ جو یہ استغفار کر لے گا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ آپ لوگ جتنی بار چاہیں پڑھیں۔ آپ نے عمل کے شروع میں دیکھیں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں دوستوں، سب سے بڑی وجہ اس میں عمل اثر نہ کرنے کی ہوتی ہے رب کی پکڑ، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا،
میرا مقصد آج آپ کا اس عمل کو 100% ورکنگ کروانا ہے، یعنی کہ یہ عمل آپ کا 100% کام کرے، آپ لوگوں کو 1% بھی چانس نہ ہو کہ یہ عمل اثر نہ کرے۔ دوستو بھائی بہن، اگر آپ کے گناہ ہوئے، کوئی جانے انجانے میں آپ نے غلطی کی، گناہ کی، رب کی پکڑ میں، تو وظیفہ اثر نہ کرے گا، تو اس کے پہلے آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ جتنی بار پڑھیں، 11 بار، 21 بار، 100 بار، کوئی تعداد کی استغفر اللہ میں پابندی نہیں۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ کے عمل کو شروع کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا دوستو کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے، یہ خاص ہے، یہ وہ ورد ہے، یہ درود پاک سب سے افضل ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اس درود پاک کا رتبہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آج ماہ شعبان کی ان خاص گھڑیوں میں، رمضان سے پہلے اس لاڈلی جمعرات کو، آپ لوگوں نے یہ خاص درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو جو بھی درود پاک پڑھ لیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ 5 نماز کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اگر ایک ہی بار کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ 11 بار لازمی پڑھیں، ورنہ 3 بار، 5 بار، 7 بار، مطلب یہ ہے کہ ایک بار نہیں پڑھنا، ایک سے زیادہ بار ہی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی کامیابی کے مواقع زیادہ ہو سکیں۔ دوستو ایک بار درود ابراہیمی حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا۔ دوستو آپ نے 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، غرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے انشاءاللہ عزیز کہ یہ ناممکن ہے۔ ہر حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں گے۔ اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا فتح بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج رمضان سے پہلے اس آخری جمعرات کے اس عمل کا دوستو بھائی بہنوں رتبہ ہی کچھ اور ہے، تعداد ہی کچھ اور ہے، ترتیب ہی کچھ اور ہے، طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے اچھی طرح عمل کو سمجھنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتح سے اس لاڈلی جمعرات کو پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے جلیلے سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتح کو پڑھنا ہے۔ دوستو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سمجھیے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے دوستو بھائی بہنوں 11 بار یا فتح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی زیادہ توجہ خلوص نیت کے ساتھ یا فتح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ یہ ماہ شعبان کے دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلی جمعرات، آخری جمعرات کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح اپنے بڑے دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ یا فتح کو صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا فتح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر
آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کوئی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لے کہ آپ کو رب کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس پر مشکل وقت بھی آتا ہے، پریشانی آتی ہے۔ تو اسی لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کیا کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، وہ کوئی بھی کوشش کر لے، کیونکہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ نے دوستو بھائی بہن توجہ، دھیان اور خلوص و نیت سے پڑھنا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک بار آپ نے استغفر اللہ کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہ آپ نے دوستو بھائی بہنوں وہ آپ لا تعداد پڑھیں، لیکن اب یہ اس بار جو آپ کو یا فتح کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے، یہ آج اس عمل کا حصہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ پھر سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی بھی کسی حاجات سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دوستو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، وہ آج اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں یا اچھے آرڈر نہیں لگ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگ جائے گا اور اچھے آرڈر بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ عزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ اللہ والو، آپ لوگ من پسند نوکری، من پسند شادی یا کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اگر آج آپ لوگ انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں انشاءاللہ وہ رب کریم انشاءاللہ رب کے کرم سے، وہ میرے دوستو بھائی بہنوں، رب کے فضل سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار پھر دوبارہ سے میں اس وظیفے کو، اس عمل کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلے استغفر اللہ کو لا تعداد بار پڑھ لینا ہے عمل کے شروع کرنے سے پہلے، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے کوئی سا بھی، جتنی بار چاہیں، اور اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام پھر آپ نے پہلے نمبر پر یا فتح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتح کو دوستو بھائی بہنوں پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو دوبارہ سے صرف 11 بار اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سورہ کوثر شریف کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر، یہ عمل بہت ہی خاص ہے،
یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنا ہے۔ دوستو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی خاص ہے اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں تو آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آج اس لاڈلی جمعرات کو کریں، کوشش کریں، یا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے پڑھیں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ دوستو بھائیو بہنوں عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، بعض اوقات بہت ساری غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابی سے اللہ پاک آپ کو ہمکنار فرمائیں گے، تو لہٰذا توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں دوستو بھائی بہنیں، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں جتنی بھی آپ کی وسوسے ہیں سب کو ختم کر دیں، بس اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو یہ میرے رب کی وہ بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ رب العزت سے رزق کثیر اور رزق قریب بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والو جب آپ لوگوں کو پیسے کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے کہ اگر 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5-10 لاکھ آ گئے، اگر دوستو بھائیو بہنوں اگر تم مصیبت میں پھنسے ہوتے ہو، اللہ فرماتا ہے تو تم میری طرف ہی لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو کہتے ہو یہ تو ہماری محنت اور دانش بندی کا ثبوت ہے، تو تم اس میں پھنسے ہوئے ہو، اس کام سے اس میں نکل آؤ۔ اللہ والو بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کرنا، بالکل نہ کریں، کسی کو مت بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولا کریں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بجتے ہیں، نوٹوں کی آوازیں نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ کامیابیوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، حاسدین نظر لگانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے بہت سے لوگ ہیں، پھر آپ لوگ پیسے آپ سے لے کر چلے جائیں گے، آپ لوگ ڈپریشن میں آ جائیں گے، آپ اپنی محنت کی کمائی آپ ان لوگوں کو دے دیں گے، اور پھر وہ آپ کو تاریخ پہ تاریخ دیں گے کہ فلاں دن آ کے پیسے لے جانا، فلاں دن پیسے لے جانا۔ آپ سے جھوٹ بولیں گے، میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، میری ساس کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ پہ جھوٹ بول کر پیسے واپس نہیں کریں گے، ٹوپیاں گھماتے رہیں گے۔ دوستوں پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پیسے آ کر کھا کر بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار، کسی کی ہم نے خود مدد کر دی ہے، اور دوستو بھائیو بہنوں میں مدد کر کے ان کی پھنس گیا ہوں۔ اللہ والو اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو وقت پہ خدا را واپس کر دیا کرو، کسی کے پیسے کھاؤ گے تو بعد میں تمہیں بھی کیڑے پڑیں گے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے اللہ تمہارے ہزاروں روپے برباد کر دے گا، اور اس کو جس سے تم نے لیے ہیں اس سے 1000 گنا نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا دوستوں۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا یا رزاقو۔ دوستو بھائی بہنوں آپ نے پہلے پڑھنا ہے یا وہابو کو، پھر یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں گے دوستو بھائی بہنوں،
اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک آخر میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو کوشش کرنا اس عمل کو 5 بار اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے۔ دوستو بھائی بہن، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔